مولانا تھانوی نے صرف یہ بتایا کہ یہ اس کا ان کی مراد کیا تھی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور آپ لوگ بھی ایسا کیا کرو. اگر وہ اس کو اچھا کام سمجھ رہے ہوتے تو دوسروں کو بھی ترغیب دیتے کہ اپنے مریدوں کو اس طریقے سے آزمایا کرو. چلو اچھا. دوسرا ہے سر تھانوی رسول اللہ. جی. اب الامداد رسالے میں جی ایک مرید نے خط لکھا کہ خواب میں بھی میں نے پڑھا, بیداری میں بھی پڑھا, اور کہ یعنی یہ میں تو یہ کہنا بھی نہیں چاہتا تھانوی رسول اللہ یا تو, اور انہوں نے آگے سے لکھا تھانوی صاحب نے, اشرف علی تھانوی صاحب نے, تمہارا پیر متبع سنت ہے. متبع سنت کیا مطلب ہوتا ہے متبع سنت؟ میں آپ کو پورا بتاتا ہوں. پیر اس مرید کو خواب آیا کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ خواب میں پڑھ رہا ہے. جی جی. خواب میں کچھ بھی ہو جائے نا, اس نے لکھا بیداری میں بھی, بیداری میں غیر اختیاری طور پر. بعض دفعہ خواب آتا ہے, وہی جاگتے ہوئے آدمی کی زبان پہ غیر اختیاری کلمات ہوتے ہیں. جب غیر اختیاری طور پر آپ کی زبان سے کتنا بڑا بھی کفر نکل جائے, شریعت کا حکم ہے اس کی تعویل کرو. صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اور ایسے محبت کرتا ہے توبہ کرنے والے سے کہ اس کی آپ نے مثال دی کہ ایک آدمی کی سواری ساز و سامان کے ساتھ کسی صحرا میں گم ہو گئی, موت کی نیت سے آ کے وہ لیٹ گیا, جب آنکھ کھلی تو وہ ساری سواری اور سامان اس کے سامنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک, اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا. آپ نے فرمایا اخطأ من شدت الفرح, خوشی سے غلطی سے اس نے زبان سے الفاظ کہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے, حالانکہ یہ تو بالکل کفر ہو گیا نا, اللہ کو بندہ کہہ دیا اور اپنے آپ کو کیا کہہ دیا, اللہ کہہ دیا. تو خواب میں ایک شخص کو آیا, پہلی بات خواب میں کچھ بھی آ جائے, ناممکنات بھی چیزیں خواب میں نظر آ جاتی ہیں. خواب میں کوئی زنا بھی کر رہا ہو نا, اس کی بھی تعویل کی جائے گی, تعبیر بتائی جائے گی. میں نے سعودی عرب میں کسی نے سے آئے تھے, جب شیخ بن باز رحمہ اللہ مفتی اعظم زندہ تھے, کسی نے مجھے واقعہ سنایا کہ ان کے پاس فون آیا, ایک خاتون نے کہا میں نے کسی, پہلے اس نے نام نہیں بتایا, کہہ رہے میں نے کسی بزرگ کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو وہ بڑی فراست دی تھی اور اللہ نے ان کو, تو انہوں نے کہا کہ وہ جنتی ہیں. کوئی پورا خواب مجھے یاد نہیں ہے سیاق و سباق, لیکن بہرحال اس کے الفاظ یہ تھے بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے. انہوں نے کہا وہ جنتی ہیں. اس نے کہا میں نے آپ کو دیکھا ہے. تو پھر روتے رہے کہتے ہیں ایک ہفتہ وہ. تو خواب کے مطلب ہوتے ہیں. خواب میں حدیث میں یہ خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ کسی صحابیہ نے بتایا کہ آپ کے گوشت کا ٹکڑا, آپ کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا نکل کے آیا. مجھے پورا خواب یاد نہیں ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا گوشت جو ہے نا وہ ٹکڑا نکل کے آیا ان کی گود میں. جاگتی حالت میں تو یہ توہین ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا گوشت کاٹنا یا اس کے ٹکڑے کی بات کرنا. خواب میں کچھ بھی ہو سکتا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے خواب میں اللہ کی زیارت کی ہے, جاگتی حالت میں تو ناممکن ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ خواہش کی تھی تو بے ہوش ہو کے گر گئے تھے. تو خوابوں کی دنیا پہ کسی پہ فتویٰ لگانا. اچھا دوسری بات یہ, وہ کہہ رہا ہے مجھے خواب آیا ہے اور اس قدر ذہنی ٹینشن میں ہے, اگر اس کا عقیدہ خراب ہوتا وہ اٹھ کے ہنستا کھیلتا اچھلتا کودتا کہ بتاتا کہ پیر صاحب آپ کی عظمت کو سلام, مجھے خواب آیا کہ لا الہ الا اللہ اشرفی رسول اللہ. آگے اس نے وہ خواب سنا رہا ہے اور بیداری میں غیر اختیاری طور پہ اس کی زبان سے وہی خواب والے کلمات نکل رہے ہیں. تو ایسے شخص کو جو اتنا زیادہ گھبرایا ہوا ہو اور اس کو ڈر ہو کہ میں کافر تو نہیں ہو گیا, تو شریعت بھی کہتی ہے ایسے شخص کو ایسی تعبیر بتاؤ جس سے وہ خوش ہو جائے, جس سے وہ مطمئن ہو جائے. تو مولانا تھانوی نے اس کی ٹینشن دور کرنے کے لیے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ رسول اللہ کا مطلب, اشرف علی رسول اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کے کا رسول ہوں, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے رسول اللہ سے مناسبت ہے, میں بھی سنت کی اتباع کرتا ہوں. یہ اس کا کیا مطلب ہے متبع سنت, یعنی میں نبی کو فالو کرنے والا ہوں. اگر وہ ختم نبوت کے منکر ہوتے تو وہ کہتے ہیں بالکل بہترین خواب آیا تمہیں, میں ہوں اللہ کا رسول. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ یہ شیطانی خواب ہے, اچھا یہ غلط خواب ہے, یہ ایسا نہ دیکھو تم بھی. وہ بے ہوش ہو کے گر جاتا, اس کو تو لگ رہا تھا کہ یہ غلط خواب ہے نا, اور اتنا گھبرایا ہوا تھا وہ. سر کیسی بات کرتے ہیں, میں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ جس نے غلطی سے کہہ دیا کہ اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا. کہہ دیا نا, تو یعنی خواب تو وہ ہے کہ جس میں میرا کوئی کنٹرول نہیں. جی میرا تو نہیں کنٹرول نا, میں اٹھتا ہوں مجھے عجیب و غریب خواب آتے ہیں, میں استغفار کرتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے خواب زائل کرنے والی. تو آپ اشرف علی تھانوی صاحب ان کو کہتے ہیں یہ دعا پڑھو, یہ استغفار کرو, تم بھی استغفار کرو, میں بھی کرتا ہوں,
یہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ہے. دیکھیں بلاغت پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ کون الکلامی. یہ پوڈ کاسٹ میں تو یہ باتیں اچھی لگ رہی ہیں، لیکن آپ کے پاس ایک شخص گھبرایا ہوا آئے اور آپ اسے یعنی وہ اپنے بارے میں اپنے ایمان پہ اس کو خطرہ ہے کہ مجھے ایسا خواب کیوں آیا، تو ایسے موقع پہ بلاغت کہتے ہیں کون الکلامی مطابقا لمقتضی الحال، جو سچویشن چل رہی ہے اس کے حساب سے بات کرنا. سر مذہب تو سچویشن نہیں دیکھتا. بالکل 100% مذہب سچویشن دیکھنے کا حکم دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم دیکھتے ہیں آپ صحابی کی حالت کو دیکھ کر اس کے حساب سے بیان دیا کرتے تھے. عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے مسئلہ پوچھا کہ کیا زانی کی توبہ قبول ہوگی؟ عبداللہ بن عباس کو اندازہ ہو گیا کہ زنا کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے فرمایا زانی کی توبہ قبول نہیں ہے. زانی کے بارے میں یا قاتل کے بارے میں؟ تو سچویشن دیکھ کے اس کو مسئلہ بتایا. حالانکہ توبہ تو زانی کی بھی قبول ہے، قاتل کی بھی قبول ہے، لیکن بھائی ان کو معلوم ہے کہ یہ اس توبہ سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. اور عالم کا کام ہوتا ہے سچویشن دیکھ کے اس کی بات کا مطلب بتائے. مولوی تھانوی اگر اسے کہہ دیتے کہ یہ خواب غلط ہے، اس نے مر جانا تھا، اس کو تو لگ رہا تھا کہ یہ غلط ہے، تو اس کو تعویل بتائی انہوں نے کہ اس کا یہ مطلب ہے. اگر وہ اپنے نام کا کلمہ پڑھانا ہوتا نا تو خواب کی تعبیر میں یہ نہیں کہتے کہ میں نبی کی اتباع کرنے والا ہوں. خواب کی تعبیر میں کہتے کہ یہ اچھا خواب ہے، بالکل بہترین خواب ہے، اور اسی پہ قائم رہنا، کسی کو بتانا نہیں، بس یہ میرا اور تمہارا آپس کا معاملہ ہے کہ مجھے اللہ نے تمہیں میرے بارے میں کہہ دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو ایک تسلی کے لیے خواب کی ایک تعبیر بتائی، اور اس کے آخر میں یہ بھی لکھا کہ مجھے اس تعبیر پر اصرار نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ تعبیر میں جو بتا رہا ہوں غلط ہو. ویسے میں یہ بھی انہوں نے لکھا کہ ہو سکتا ہے یہ غلط. آپ مفتی ہیں، عالم ہیں، بہتر جانتے ہیں. خواب ہر قسم کے آتے ہیں، شیطانی خواب بھی آتے ہیں، اور خوابوں کے بارے میں قرآن بھی کہتا ہے کچھ سچے خواب ہوتے ہیں، کچھ آگے کے خواب ہوتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا ہمارے سامنے پورا واقعہ ہے. میرا خیال ہے، میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ تم بھی استغفار کرو، میں بھی، اور یہ تمہارا قصور نہیں ہے. یہ شیطانی خواب ہوتے ہیں جو آتے ہیں، شیطان چالیں چلتا ہے، اور تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تم تو سوئے ہوئے تھے. جی بہرحال سر نہیں، یہ بھی میں آپ کی بات دیکھیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کیا ملتا ہے. ایک صحابی نے سے گناہ ہوا، وہ نبی کی خدمت میں آئے، اور گناہ بھی جو ایک بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے. نبی کی خدمت میں آئے، گھبرائے ہوئے تھے، پریشان تھے، نماز پڑھی اور آئے، یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے. آپ نے فرمایا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ فرمایا ہاں. کہا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں؟ اب مجھے بتاؤ کوئی نبی کو معاذ اللہ یہ مشورہ دے سکتا ہے کہ یا رسول اللہ پہلے آپ ان کو بتاتے تم نے گناہ کیا ہے، نماز تو تم فجر کی بھی پڑھی تھی، ظہر کی بھی پڑھی تھی، گناہ نہیں کرتے تو بھی پڑھتے، گناہ کرتے تو بھی پڑھتے. لیکن نبی نے ان کو تسلی دی ہے کہ تم نے نماز پڑھی ہے تو اب ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں تسلی دی؟ آپ کو یہ معلوم تھا اس سے غلطی ہوئی ہے، اس کو ندامت ہوئی ہے اس غلطی پر، اب مزید ندامت دلائی جائے تو یہ نا امیدی اور مایوسی پھیلے گی. تو ہمیں نبی کی سیرت میں یہ سب چیزیں ملتی ہیں. تو وہ گھبرا رہے، آپ پوری وہ الامداد کی عبارت پڑھیں، وہ عذاب میں آیا ہوا تھا وہ شخص. تو ایسے موقع پہ خواب کی مناسب تعبیر بتا کے، اور تعبیر ایسی جس سے ختم نبوت کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے اور اپنا رسول اللہ کی نفی ہوتی ہے کہ میں اللہ کا رسول نہیں ہوں. اور پھر میں وہی سوال کروں گا، انجینئر نے یہاں دو گڑبڑیں کی ہیں. جب انجینئر صاحب نے پہلی دفعہ یہ دعویٰ کیا تھا نا اشرفی رسول اللہ والا، جی تو خواب کا تذکرہ نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے مولانا تھانوی پہ الزام لگایا کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کسی پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو، خواب کا واقعہ آپ ایسے پیش کر رہے ہو کہ جیسے انہوں نے ہوش و حواس میں جاگتی حالت میں یہ کہا ہو.